अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गान तालिबान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना महंगा पड़ गया है और ख़बर इस हवाले से ये है जैसे मैं गुज़श्ता कई दिनों से इसके ऊपर तवातुर से वीडियो कर रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस वक्त कशीदगी है। दो के कल भी मैंने अपने एक वीडियो में ये बताया था कि अफ़गान तालिबान ने दो के एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से वादा किया है कि टीटीपी को न्यूट्रलाइज़ करने के हवाले से वो ठोस इकदाम करेंगे और कुछ इकदाम इस हवाले से उन्होंने लिए भी हैं। यानी कि कुछ इत्तलात हैं कि शायद चतराल हमले में जो लोग मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया गया है और जो अफ़गान तालिबान के कुछ एहलकार जिनके बारे में ये इल्ज़ाम है कि वो टीटीपी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उस वक्त तक मुतमईन नहीं होगा जब तक बाकायदा तौर पर टीटीपी की थ्रेट को एलिमिनेट नहीं किया जाता। अब इसके हवाले से पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जिस पर लोग बात भी करते हैं कि क्या अगर अफ़गान तालिबान टीटीपी की पुष्ट पनाही नहीं छोड़ते तो क्या पाकिस्तान को जो क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हैं वो करने चाहिए। माजी में ग़ालिबन मार्च अप्रैल या अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने गैर एलानिया जो एयर स्ट्राइक्स किए थे टीटीपी के ठिकानों के ऊपर और उसके बाद ही फिर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि दबाव आया अफ़गान तालिबान के ऊपर। पाकिस्तान ने कभी इसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो ऑप्शन भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन उसके बारे में कहा यही जाता है कि अगर पाकिस्तान ने वो स्टेप लिया तो ज़ाहिर है कि उसकी फिर अपनी इम्प्लिकेशंस हैं और जो ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान उस हद तक कशीदा हो सकते हैं कि जिसका पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा मनफी असर पड़ सकता है। तो उससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपने मुख्तलिफ जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त खेल रहा है। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान ने 9 रोज़ तक तोरखम जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको बंद किए रखा और जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है वो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसके साहिल समंदर नहीं है, कोई पोर्ट नहीं लगती, तो इन्हिसार करना पड़ता है उनको पड़ोसी ममालिक के ऊपर, ख़ास करके पाकिस्तान के ऊपर कि जो दुनिया के साथ वो तिजारत करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग का बंद होने का मतलब ये है कि जो अफ़गानिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन है उसके लिए काफ़ी मसाइल जो हैं वो फिर दरपेश होते हैं। तो इस वजह से और उसको बंद करने की वजह एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान एक अहम पैगाम या वाज़ेह पैगाम दे रहा था अफ़गान तालिबान को कि अगर वो टीटीपी की हिमायत जारी रखेंगे तो फिर पाकिस्तान से ये तवक्को ना करें कि वो किसी भी तरह की उनके लिए कोई उनको फैसिलिटेट करेगा। एक और जो फैसला आज इस हवाले से हुआ है, कैबिनेट ने थ्रू सर्कुलेशन समरी के ज़रिए एक बड़ा फैसला किया। इससे पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि 2-3 इक़दामात जैसे तोरखम बॉर्डर को तो हमने बंद किया, उसके अलावा क्रैकडाउन किया स्मगलर्स के ख़िलाफ़। स्मगलर्स जो अफ़गानिस्तान के अंदर वो डॉलर भी लेके जाते हैं, उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं पाकिस्तान से होके जाती हैं, या फिर जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी है जिसको दफ्तर ख़ारजा कहता है कि मिसयूज़ भी किया जा रहा है कि जो चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान पहले इंपोर्ट करता है और वो दोबारा स्मगल होके पाकिस्तान की मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ड्यूटीज़ और जो कस्टम ड्यूटीज़ की मद में नुकसान होता है। कि ज़ाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए अशिया हैं उस पर क्योंकि ट्रांजिट फैसिलिटी है तो पाकिस्तान तो उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करता, लेकिन एक चीज़ अफ़गानिस्तान के लिए है वो अफ़गानिस्तान जाती है और फिर स्मगल होकर पाकिस्तान आती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो इस एतबार से एक नुकसानदेह चीज़ है। तो एक तो पाकिस्तान ने ये काम किया कि क्रैकडाउन लॉन्च किया स्मगलर्स के ख़िलाफ़, और तीसरा काम पाकिस्तान ने जो अफ़गान मुहाजिरीन ख़ास करके जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। अब इस हवाले से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो आवाज़ उठा रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज बावजूद इसके कि जो भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं, ये UNHCR जो इस हवाले से कहता है, या अफ़गान तालिबान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, कैबिनेट ने थ्रू सर्कुलेशन एक फ़ैसला लिया है कि जो तमाम पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। और जो आइडेंटिफ़ाई किया है पाकिस्तान के जो मुतलका हुकाम हैं, जो वज़ारत दाखिला की तरफ से काबीना के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि 11 लाख इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे अफ़गान शहरी मौजूद हैं
جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، غیر قانونی طور پر اس طرح سے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی جو ویزا ہے، نہ ان کے پاس جو ریفیوجی سٹیٹس یا جو ٹیمپریری جو کارڈ ان کو ایشو کیا جاتا ہے وہ ہے، کسی بھی طرح کی ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور ایسے افراد کو پہلے فیز میں واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ اور اس میں جو فردر آگے تفصیلات شیئر کی گئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2021 اگست جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 4 لاکھ جو افراد ہیں یا افغان مہاجرین ہیں، وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان میں اسٹے کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے 7 لاکھ ایسے افراد کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان 11 لاکھ جو افغان شہری ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ اب یہ کیا ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک فیصلہ ہے، اور اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان میں جو UNHCR کی رپورٹ ہے، کو لگ بھگ 15 لاکھ غالباً جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں جو سالہ سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان رجسٹرڈ ہیں۔ کوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ملا کے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید 40 لاکھ جو افراد ہیں یا افغان جو مہاجرین ہیں وہ اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں۔ لیکن یہ سرکاری یا محتاط ایک اعداد و شمار ہیں لوگوں کا، یا جو انڈیپینڈنٹ ویو یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو نمبر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی ریفلیکشن ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ پہلے آپ کو کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد یا جو بڑے شہر ہیں اس میں آپ کو افغان شہری یا مہاجرین نظر آتے تھے، لیکن اب اگر آپ پاکستان کے تمام چھوٹے جو بڑے شہر ہیں، وہ ایون اندرون سندھ ہو، وہ کوئی پاکستان کا دیہی علاقہ ہو، وہاں پہ بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ افغان مہاجرین کی پاکستان میں مقیم ہے اور وہ نظر آتی ہے۔ اور اس کا جو نقصان پاکستان کو کیا ہو رہا ہے کہ جتنے جو کاروبار ہیں اگر آپ دیکھیں وہ اس وقت جو افغان مہاجرین ہیں انہوں نے سنبھال لیے ہیں، اور اس کا جو ایک سوشل جو امپیکٹ ہے جو ہماری سوسائٹی کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ جو بات ہے، جو 11 لاکھ جو غیر قانونی جو افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے بارے میں جو سرکاری جو رپورٹ کابینہ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ جو 11 لاکھ غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان میں اس وقت مقیم ہیں، یہ زیادہ تر ملوث ہیں غیر قانونی کارروائیوں میں، یہ نارکوٹکس میں، اور پاکستان کے خلاف جو سرگرمیاں ہیں، اسمگلنگ میں، اور ہر طرح کا جو غیر قانونی کام ہے۔ یہ جو 11 لاکھ مقیم ہیں افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر، اس میں یہ ملوث ہیں۔ تو اس لیے ان 11 لاکھ جو افراد ہیں ان کو پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا گیا ہے، اور پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس معاملے کو افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، اور پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں، جن کے پاس ویزا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی بھی ایسی دستاویز نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان میں مقیم یا پاکستان میں رہ سکیں، تو اگر ان کو وہ افغانستان واپس بھیجتے ہیں تو افغان جو حکومت ہے ان کو اس پر اعتراض نہیں۔ یہ پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے، دو کہ میرا جو اپنا ماننا ہے کہ شاید ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی جو پاکستان کے خصوصی نمائندے تھے برائے افغانستان، امبیسڈر آصف درانی نے، جنہوں نے افغانستان کا دورہ کیا، ایشو تھا TTP کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا اس میں باقاعدہ طور پر جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کی طرف سے پاکستان کے خلاف پاکستان کی حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ جو افغان حکومت کے مطابق جو غیر قانونی طور پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے افغان مہاجرین کے خلاف، ان کو بند کیا جائے۔ جن افغان مہاجرین کو پاکستان نے جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس لیے پاکستانی حکام کا یہ کہنا کہ جو 11 لاکھ افراد جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس حوالے سے افغان حکومت کو آن بورڈ لیا گیا ہے، یا افغان حکومت بھی اس حوالے سے متفق ہے کہ ان کو واپس افغانستان بھیج دینا چاہیے، شاید اس بات میں اتنی صداقت نہیں ہے۔ اور کیونکہ جو افغان حکومت ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کریک ڈاؤن نہ کیا جائے۔
اب اس میں امپورٹنٹ جو پہلو ہے، آئی تھنک پاکستان کے اندر برسہ برس سے یہ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، لیکن اگین جیسے میں نے آغاز کیا تھا اس ویڈیو کا، اس کا مقصد جو ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ پاکستان ایک ایک کر کے جو بھی اس کے پاس لیوریج ہے اپنا کارڈ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اپنے کارڈز کھیل رہا ہے کہ کبھی تورخم کے بارڈر کو بند کر کے، اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے، اور جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے، اور اب یہ فیصلہ کہ ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا، یہ بنیادی طور پر ایک میسج ہے افغان طالبان کے لیے کہ اگر ٹی ٹی پی والے معاملے پر آپ پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر پاکستان سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ کسی بھی طرح کی رعایت جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کو دے گا۔ تو اب یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جو یو این ایچ سی آر ہے، یعنی کہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو مہاجرین کے معاملات کو دیکھتا ہے، آئی ایم شیور کہ ان کا جو پرنسپل سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان کو زبردستی یا کسی بھی ملک کو کوئی بھی اگر جو مہاجر ہے، جو ریفیوجی ہے، وہ کسی ملک میں آ کے پناہ لیتا ہے تو اس کو زبردستی ملک بدر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ملک واپس نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بہت سے جو افغان مہاجرین ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں وہ یہ پلی لیں کہ وہ اس لیے افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے کیونکہ ایک وہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہے، وہاں کی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے، دوسرا افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کو خدشہ ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں یقینی طور پر پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہوگا یو این ایچ سی آر کی طرف سے بھی اور جو باقی ممالک ہیں کہ پاکستان اس طرح کا جو بائی فورس جو ہے ان لوگوں کو واپس نہ بھیجے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے واپس جانا چاہتا ہے افغانستان کے اندر، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان اس حوالے سے فی الحال یو این ایچ سی آر یا کسی اور ملک کی نہیں سنے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے گا، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو یہ باور کرانا کہ آپ اگر اپنے ملک کے اندر پاکستان کے دشمنوں کو پناہ دیں گے اور دوسری صورت میں آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تجارت کرنے میں بھی آپ کی معیشت کو اٹھانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شہری ہیں ان کو اپنے ملک میں پناہ دیں گے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ پہلے فیز کے اندر 11 لاکھ غیر قانونی طور پر جو افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اب کابینہ نے باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان 11 لاکھ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔